نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور مسند صدارت پر جلوہ گر لخت جگر حضور نصیر ملت، عکس نصیر، جمال نصیر، آل نصیر اور خط و خال نصیر، میری مراد حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی زیدہ مجدہ، اور جو بانی محفل ہیں جناب محترم غفور احمد صاحب گولڈوی ڈھاکوی زیدہ مجدہ، جن کا تعلق آستانہ عالیہ گولڈا شریف بالعموم اور بالخصوص حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خصوصی طور پر جو تعلق تھا، وہ آپ کے لخت جگر کی آمد آپ سب پر اس پر آیا ہے۔ ان کا تعلق اور ان کی محبتیں اور نسبتیں آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے ساتھ پرانی تھی اور اب ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی، اور ان کا میں سپاس گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی پروقار اور پرکیف اور بابرکت محفل سجا کر اور آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے چشم و چراغ حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی زیدہ مجدہ کو بلا کر آپ کو زیارت نصیب کرائی۔ منشور اس ادارے کا مہریہ ٹرسٹ کا ڈھاکوی صاحب محترم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جتنے ادارے ہیں اور جتنی مساجد ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول اور کملی والے کے صحابہ اور اہل بیت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ سب حق پر ہیں۔ ایک حدیث مقدسہ جس کی تلاوت میں نے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا جو اللہ کے خلوص اور محبت کے لیے اللہ کا گھر زمین پر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی چند الفاظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم سب ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بنیادی قاعدہ کہ جو بچپن میں والدین اساتذہ بچوں کو سکھاتے ہیں ایمان مفصل اور مجمل میں کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جو نظر نہیں آتا، بن دیکھے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک حکم اور دوسری بات جو اللہ نے تاکیداً فرمائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگلی بات فرمائی تم عزت بھی کرو اور توقیر بھی کرو میرے محبوب محمد رسول اللہ کی، توقیر اور عزت کرو۔ بنیادی اصول جو ایمانیات کا جزو لا ینفک ہے،
کہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا. علماء بیٹھے ہیں کہ جزو لا ینفک جو کبھی جدا نہیں ہوتا. اگر ایمانیات کے باب سے حب رسول، توقیر رسول اور عزت رسول کو نکال دیا جائے تو پھر اس باب میں کوئی یزید داخل ہو جاتا ہے اور کوئی شیطان تاثیر داخل ہو جاتا ہے. اصل جو ایمانیات ہے وہ ہے توقیر مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ. آخر میں لمبی بات میں نہیں کرتا کیونکہ قبلہ کے درمیان سما خراشی آپ کی طبیعت پر اکتات کا باعث نہیں بنتا. صبح کے آپ نکلے ہوئے ہیں سفر پر اور واپسی بھی لمبا سفر ہے. آپ تو گرد و نواح سے آئے ہیں. حضرت صاحب صبح کے نکلے ہوئے ہیں، 3-4 محفلوں سے ہو کر اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. یہ ڈھاکوی صاحب قبلہ گولڈوی صاحب کی محبت ہے اور خلوص ہے کہ آنا تو نصیر ملت نے تھا، وہ کہیں اور چلے گئے اور اپنے لختے جگر کو بیچ دیا ہے. تو حضرات اس آیت کا ترجمہ مجھے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا کی باتی اس شعر میں، فارسی کے شعر میں حد کر دی، ترجمہ کر گئے کہ ایمانیات کیا ہے. اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کو تب مانتے ہیں پہلے محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں. اس واسطے اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا فارسی میں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی. ایٹلی چشتی رنگ کرو نا ذرا اونچا کو سبحان اللہ. اتنے بڑا آستائے میریا ٹرسٹ بڑھا کے، ادارہ بڑھا کے، اتنی سکونت خاموشی واسطے نہیں بڑھایا. اتھے اس واسطے ڈاکٹر صاحب بڑھایا ہے اتھے اللہ اور اس نے رسول نیاں صداواں بلند کیتیاں جاؤ. ایمان کے جذبے اور شوق کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. 2-4 نعرے لگاتے ہیں ذرا بیدار ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حق نصیر. مغز قرآن روح ایمان جان دی. اقبال کہتے ہیں ذرا سمجھا دوں کہ مغز قرآن کہ جو قرآن کا لب لباد ہے، علماء کے لیے جو قرآن کا حاصل ہے، جس نے حاصل محصول شرح جامی میں پڑھی ہے اس کو پتا ہے حاصل. جو قرآن کا حاصل ہے لب لباب ہے، مغز ہے، گودا کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین. مغز قرآن، جان ایمان، روح دین، 3 چیزیں اقبال نے بیان کی اور 3 کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. جو اصل الاصول ہے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. اعلیٰ حضرت نے اردو میں یہ کہا، اقبال نے یہ کہا کہ ہست حب رحمت للعالمین، کہ ہست حب رحمت، تمام کا نچوڑ اور مغز یہ ہے
کہ رحمت للعالمین آقا سے محبت کی جائے. جب محبت آ جائے گی سرکار کی تو خود بخود صحابہ اکرام کا بھی ادب آ جائے گا. جب محبت اور احترام آ جائے گا کملی والے کا تو کملی والے کی آل کی محبت بھی دل میں رچ بس جائے گی. اور جب ان تمام اولیاء اللہ اہل بیت صحابہ اور کملی والے کی عزت اور احترام آ جائے گی تو پھر جتنے مدارس ہیں علماء حق کے جہاں حق بیان ہوتا ہے ان کی عزت خود ہی آ جائے گی. آخر میں ایک اعلان تو خیر نہیں ہے. اعلان تو یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے پتہ نہیں ہو, سب کو پتہ ہے. انجمن مہریہ نصیریہ جو حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے دور حیات میں جب آپ باقید حیات تھے جس کا اجرا کیا, رجسٹر کرایا اور اس کو 10 11 12 13 چاند لگائے جامی جی حضور نے, نجم الدین صاحب حضور نے اور شمس الدین صاحب حضور نے. پورے دنیا میں, پاکستان میں تو ہے ہی ہے, پورے دنیا میں جس کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ جو افکار اولیاء اللہ ہیں. میں نے کیا کہا سارے ذرا بولیں. جو 1400 سال عرصے پر جو افکار ہیں اولیاء حق کے ان کو جدید تقاضوں کے مطابق تیرے میرے گوشت تک پہنچانے کے لیے انجمن بنائی گئی ہے. یہ کوئی کھانے کے لیے نہیں بنائی گئی, یہ اللہ کا اور رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. تو آپ میں سے میں اگر سوال کروں کہ کون چاہتا ہے, بلکہ کون نہیں چاہتا کہ اس تک اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے پیغام پہنچے جو نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں تمام لوگوں کو پہنچائے اور سنائے. سارے کہیں گے کہ ہاں جی ہم تو سننا چاہتے ہیں. 2 نمبر لوگوں کو سن سن کر ہماری طبیعت اکتا گئی ہے. ہم وہی افکار چاہتے ہیں جو نصیر ملت اپنے دور میں پیش کرتے رہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے, آپ انجمن مہریہ نصیریہ آستانہ عالیہ گولڈہ شریف جس کے روح رواں ہیں حضور قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی آپ کے بڑے بھائی جان اور جامی جی حضور, آپ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. سرپرستی کر رہے ہیں تو تبھی آ کے دفتر میں آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تمام حضرات اپنے علاقائی جو ممبران ہیں عہدیدار ہیں, اسلم صاحب شاہ صاحب جو سیلی صدر ہیں اور تحصیلی صدر اور ڈھاکوی صاحب, جتنے حضرات ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, اپنی رکنیت کریں تاکہ کل میدان محشر میں جائیں یا قبر میں جائیں سوال کریں فرشتے من ربک ما دینک من نبیک. تو ادھر کسی استاد نے کہا تھا کہ قبر میں جب فرشتوں نے تحریر نکالی میں نے بھی بغل سے تیری تصویر نکالی. آپ کہہ دینا طیب صاحب, آپ کہہ دینا جی ہم تو گولڑوی اور نصیروی ہیں, ہم تو کہتے کہتے آئے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا. کس کس کو آتی ہے یہ صدا؟ سارے ہاتھ کھڑا کریں جس جس کو آتی ہے. سارے مل کے ذرا پڑھے نا, گونج پڑ جائے تاکہ یہ جب دل میں برچ بس جائے فرشتے پوچھے جی ہاں جی رب کون ہے, دین کیا ہے. اور کملی والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو آپ کہہ دینا ہم تو مہر علی شاہ اور بابو جی اور بڑے لالا جی اور نصیر ملت کے قدم چوم کر اور آپ کے خانوادے کے قدم چوم کر کہتے تھے کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑھیاں. اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی
کتھے مولا علی، اچھا کو ذرا سبحان اللہ، کتھے مہر علی اور کتھے مدینے کی گلی۔ اللہ آپ سب کو میرے سمیت نصیر ملت کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین کہیں، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، 12 مارچ کو آپ کا قافلہ جا رہا ہے، یاد آئی نا گلی مدینے کی، تو یاد آ گیا، چلو بتا دیتے ہیں کہ 12 مارچ کو حضور نصیر ملت کے لخت جگر شمس الدین شمس گیلانی آپ قافلہ لے کر مدینہ پاک اپنے نانے کے حضور جا رہے ہیں۔ جس جس خوش نصیب نے جانا ہو تو ان کے ساتھ دفتر انجمن مہریہ نصیریہ رابطہ کریں یا گولڈا کریں، کملی والے کی بارگاہ میں ان کے ساتھ ہی حاضری دے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ اگر ادھر میں اپنے مرشد گرامی کا شعر پیش نہ کروں تو شاید یہ حق وفا نہ ہوگا۔ اسی ضمن میں بات آ گئی نا، آپ نے فرمایا کہ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، سبحان اللہ، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، آفاقی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کسے بچیاں بھی پوچھو نہ پوریا پتر ادھر آ، یہ شیرانے کتھے مہر الوقفیاں آنا ہے گولڈے نہ تاجدارہ، کیا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ حضرات محفل جاری رہے گی، اب حضور لخت جگر نصیر ملت آپ سب کے لیے دعا فرمائیں گے، اور جو باقی محفل ہے جو علامہ صاحب خطابات کریں گے یا ثنا خان موجود ہیں، اپنی محفل جاری ہوگی۔ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جب میں جاؤں رستہ دے دینا، رش نہیں کرنا، اور آخر میں آپ دعا، سارے آمین۔